جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا سبحان اللہ جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے ہفاگے منا کے لا شاید حضور ہم سے ہفاگے منا کے لا دروازے علی سے جے خیرات جا کے لا دروازے علی سے جے خیرات جا کے لا شاید حضور ہم سے ہفاگے منا کے لا سبحان اللہ، بہت خوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ محرم کا مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی حرمت عطا فرمائی ہے، اسی لیے اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں محرم کے معنی حرمت کے ہیں۔ حرمت کا مطلب عظمت، پاکیزگی اور تقدس کے ہیں۔ جس چیز کو حرمت بخشی جاتی ہے اس کو محرم کہا جاتا ہے۔ اسی موضوع پہ آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مہمان بننے جا رہے ہیں مفتی محبوب الرحمان قریشی گولڑوی صاحب اور ہمارے نعت خوان رفاقت صاحب۔ آئیے ہم آپ کو اپنے مہمانوں سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی سر، میں محرم الحرام کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان عقیدت کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہ پوچھ کب کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کب کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو عظمت و شان ہے، جو خالق کائنات نے انہیں مرتبہ عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس کو بیان کرنے لگ جائیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو سید المفسرین کے لقب سے ملقب ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدۃ، اے لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کائنات میں جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہ ہو اور جن کی نانی جیسی کائنات میں کسی کی نانی نہ ہو، الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالۃ، اے لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کائنات میں جن کی خالاؤں جیسی کسی کی خالائیں نہ ہوں اور جن کے ماموں جیسا کائنات میں کسی کا ماموں نہ ہو، الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمۃ، اے لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کائنات میں جن کے چچا جیسا کسی کا چچا نہ ہو اور جن کی پھپھی جیسی کائنات میں کسی کی پھپھی نہ ہو، الا اخبرکم بخیر الناس ابا وامہ، اے لوگوں کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کائنات میں جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہ ہو اور جن کی ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے 4 سوالات فرمائے۔ ان 4 سوالوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے 8 رشتوں کا ذکر فرما کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جن کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے،
جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے اور جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، جن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، جن کی خالاؤں جیسی کسی کی خالائیں نہیں ہیں اور جن کے ماموں جیسا کسی کا ماموں نہیں ہے، جن کی پھپھی جیسی کائنات میں کسی کی پھپھی نہیں ہے اور جن کے چچا جیسے کائنات میں کسی کے چچا نہیں ہے۔ ہما الحسن والحسین، ہمارے اتنی شانیں رکھنے والے، اتنا مقام، اتنا مرتبہ رکھنے والے وہ حسنین کریمین ہیں۔ جی ہاں، وہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ وہ حسین جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، جس نے میرے حسین سے محبت رکھی اس نے میں محمد مصطفیٰ سے محبت رکھی۔ وہ امام عالی مقام نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پورا خاندان اتنا افضل والا، اور پھر حضور علیہ السلام نے اس خاندان کو گنا کہ وہ خاندان کون سا ہے۔ وہ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، فرمایا جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا رسول خدا ہیں، وجدتہما خدیجہ بنت خوائلد، فرمایا ان کی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، وخالہم القاسم ابن رسول اللہ، فرمایا ان کے ماموں قاسم رسول اللہ کے شہزادے ہیں، وخالاتہما زینب ورقیۃ وام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کی خالائیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم ہیں جو رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، وعمہما جعفر ابن ابی طالب، فرمایا ان کے چچا حضرت جعفر ابو طالب کے شہزادے ہیں، وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، فرمایا ان کی پھپھی حضرت ام ہانی وہ بھی ابو طالب کی شہزادی ہیں، وابوہما علی ابن ابی طالب، فرمایا ان کے باپ حضرت علی وہ بھی ابو طالب کے شہزادے ہیں، وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کی ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام الحسنین بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ تعالی علیہا ہے، جو میں محمد مصطفیٰ کی لخت جگر ہیں۔ وہ نواسہ رسول جس وقت میدان کرب و بلا کے اندر روانہ ہوتے ہیں، تاجدار گولڈا امام المسلمین سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نبی علی دا در یگانا، نبی علی دا در یگانا، فاطمہ مائی دا مار خزانہ، نانا پاک دا پہن کے بانا، جانب مقتل تھیا روانہ، نالے عرش عظیم پہ یلدیے، لایا مہندی خون اجل دیے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا آمد ہوئی اس واقعے کو آپ ذرا بیان کریں۔ واقعہ بہت طویل ہے، میں بالکل اختصار کے ساتھ تاکہ اس کے سارے پہلو جو ہیں ان کو ساتھ لیا جائے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جس وقت مدینہ منورہ میں یزید کی طرف سے یہ دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی تھیں کہ آپ ہماری بیعت کر لیں، پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی بیعت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پہ تھی، آپ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے جس وقت مدینہ المنورہ سے سارے یہ جتنے بھی ان کو تھریٹ مل رہے تھے، جو دھمکیاں مل رہی تھیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جس وقت مدینہ الرسول کو چھوڑنا چاہا، رات کے اندھیرے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا حضور جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پہ حاضری دیتے ہیں، اور سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے روضہ عطر پہ حاضر ہوتے ہیں، اور روایات میں ملتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اس طرح روئے اپنی والدہ محترمہ کی تربت منورہ کے اوپر جس طریقے سے چھوٹا بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام عرض کرنے لگے اماں جان، اور مسلمہ کے صحابہ نے جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو منع کیا کہ آپ مدینہ منورہ چھوڑ کے نہ جائیں۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اسراف فرما رہے ہیں اور جائیں گے ہر حال میں انہوں نے جانا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں تو پھر مکہ المکرمہ میں جا کر آپ نے رہنا ہے، وہاں سے آپ نے آگے نہیں بڑھنا۔ جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تشریف لاتے ہیں،
आपने इरादा किया कि मैं हज करूं, लेकिन यहां भी मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग जो माहिर थे हमला करने के, उन्हें शामिल कर दिया गया था हुज्जाज कराम के अंदर कि वो नवासे रसूल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हरम काबा के अंदर ही शहीद कर दें। और जिस वक्त इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चलता है तो इमाम आली मकाम के पास क्योंकि कूफा वालों के खत भी आ रहे थे और बोरियों की बोरियां इमाम आली मकाम इमाम दुश्वार हो चुका है, तो आपने कहा कि चलें अब यहां से हम कूच करते हैं। इमाम आली मकाम जिस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा में हज का इहराम आपने बांध लिया है, दूर दराज से हाजी आ रहे हैं हज करने के लिए, तो आप हज के इहराम को उम्रे में बदलकर उम्रा करके आप मक्कातुल मुकर्रमा से रवाना होते हैं। जिस वक्त आप निकलने लगते हैं तो सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और दीगर जलील कद्र साहबा, हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफिर, ऐसी जलील कद्र शख्सियात वो आके कहती हैं कि इमाम आल मकाम आप यहां से तशरीफ न ले जाइए। फिर आपने कुछ राज हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफिर के सामने बयान किए और आपने कहा मेरा जाना यहां से जरूरी है। आप जिस वक्त जाते हैं तो रास्ते में आपको फरजदक एक शायर गुजरा है अरबिक लैंग्वेज के अंदर, वो बड़ी अच्छी शायरी करता है। वो जिस वक्त आपको मिला आपने उससे पूछा कि फरजदक तू ये बता तूने कूफा वालों को कैसा पाया है, तो उस वक्त उस फरजदक ने यह कहा कि हुजूर उनके दिल तो आपकी जानिब है, लेकिन उन्हें अपने कासिद भी रवाना किए और रास्ते में इमाम मुस्लिम की शहादत का भी इल्म हुआ। और जिस वक्त आप मैदान करबो बला के अंदर पहुंचते हैं तो होर ने सबसे पहले इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका। इमाम आली मकाम ने वहां सबसे पहले होर के जो जानवर थे उन्हें पानी पिलाया, जो लश्करी थे उनको पानी पिलाया। आज जो शख्सियत पानी पिला रही है उन्हीं पर फिर पानी बंद भी किया जा रहा है। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको होर ये कहता है कि आप मेहरबानी फरमाए, मैं तो मजबूर हूं, लेकिन आप अगर जाना चाहते हैं रात के अंधेरे में आप वापस पलट सकते हैं। आपने जिस वक्त वापस पलटना चाहा पूरी रात सफर किया, सुबह जिस वक्त होती है तो वहीं पे आप मैदान करबो बला के अंदर होते हैं। और जिस वक्त आप पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है, बताने वाला कहता है कि ये करबला है। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले, थे लाखों में 72 तन ही तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। और हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो करबला आमद हुई उस वाक़े को आप जरा बयान करें। बिल्कुल, 9 मुहर्रमुल हराम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त मैदान करबो बला के अंदर यजीदी लश्कर ने ये वावेला किया कि हम हर सूरत में जंग ही लड़ेंगे और किसी सूरत में हम अहले बैत नबुव्वत के इन चिरागों को हम नहीं छोड़ेंगे और उनको हम बुझाकर ही दम लेंगे, उस वक्त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त शोर शराबा सुना तो आपने हजरत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको रवाना किया, जो आपके भाई थे। हजरत अब्बास अलमदार जिस वक्त जाते हैं और जाकर जिस वक्त गुफ्तो शनीद होती है, शिम्र कहता है कि हमें आपकी फजाइल का भी पता है, आप वो फजाइल बयान ना करें, आपकी जो खूबियां हैं उनका भी हमें पता है, उनको बयान करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ अगर बैत करते हैं यजीद की तो बैत करें, वगरना इसके अलावा और कोई दूसरी सूरत नहीं है। मीर अनीस ने कहा था कि तब शिम्र ने कहा फसाहत से क्या हुसूल, बैत उन्हें तो सुलो हमें भी नहीं कबूल, गाजी पुकारा ओ नजसो मुर्तदो जहूल, लीजो ना नाम मुंह से जिगर गोशाए बतूल, तू क्या है और क्या है तेरा वो अमीर शाम, करते हैं बादशाह कहीं बैत गुलाम, तू भी नमक हराम है वो भी नमक हराम, दोजख से दूर रहते हैं साथ। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो कभी हो नहीं सकता कि इमाम आली मकाम बैत करें। आप वापस आए, आकर सारा माजरा जिस वक्त इमाम आली मकाम को बताया तो इमाम आली मकाम ने आगे से ये फरमाया कि उनको कहो कि एक रात की मोहलत हमें दे दें, एक रात। हालांकि ये शख्सियात वो है कि जो पूरी जिंदगी इनकी इबादतों के अंदर गुजरती रही, लेकिन कहा कि एक रात हमें मिलनी चाहिए कि जिसमें हम अल्लाह की इबादत कर लें। और असल में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदी लश्कर को मोहलत देना चाहते थे कि एक दिन की और तुम्हें मोहलत मिल जाए। और फिर वो जो कज़ा का दिन था, जो करबला का दिन था, जो मुअय्यन था 10 मुहर्रमुल हराम, उसने उसी दिन वकूअ पजीर होना था। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रात के वक्त अपने सारे जानिसारों को, साथियों को
کہا کہ میں چراغ بند کر دیتا ہوں، بجھا دیتا ہوں، تم میں سے جس نے واپس جانا ہو وہ واپس جا سکتا ہے، میرا کسی پر کوئی گلہ نہیں ہوگا، کوئی شکوہ نہیں ہوگی، کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بھی میں تمہاری کوئی شکایت نہیں کروں گا، تمہیں کوئی گرفت نہیں ہوگی، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ اگر جانا چاہو تو رات کے اندھیرے میں جا سکتے ہو۔ لیکن قربان جاؤں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جس وقت چراغ بجھایا، چراغ بجھانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت عباس علمدار پہ آپ کو اتنا بھروسہ تھا کہ آپ نے دوبارہ پھر فرمایا کہ اے عباس چراغ بجھاؤ، چراغ جلا دو۔ حضرت عباس پر اتنا بھروسہ تھا کہ باقی اگر کوئی جائے حضرت عباس نہیں جا سکتے، تو حضرت عباس نے دوبارہ جس وقت چراغ روشن کیا تو آپ کے جتنے بھی رفقاء، آپ کے رشتہ دار، اعزاء و اقرباء تھے، وہ سارے وہیں میدان کرب و بلا کے اندر موجود تھے، اور نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، حضور بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جائیں اور آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، بھلا آپ کے بغیر ہماری کوئی زندگیاں ہیں؟ آپ کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی آپ کے جانثار تھے وہ سارے صاحب وفا تھے، سارے شہادت کے جذبے سے سرشار تھے، جبکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ میں چراغ بند کر دیتا ہوں، جنہوں نے جانا ہے چلے جاؤ، کوئی بھی واپس نہ گیا، یہاں تک کہ اس لشکر کے اندر ایک شخصیت کا اضافہ ہوتا ہے جنہیں حر کہتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں تو آپ انہیں حر کا لقب عطا فرماتے ہیں، تو آج بھی وہ حر کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمشیرہ محترمہ حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا، آپ کے دو بیٹے تھے، اون و محمد، آپ نے فرمایا کہ میرے یہ جو دو بیٹے ہیں، اے بھائی جان آپ اجازت دیں یہ دین محمدی پر قربان ہو جائیں اور آپ پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھلا یہ کیسے اجازت دے سکتا ہوں، میں انہیں کسی صورت بھی اجازت نہیں دوں گا۔ تو حضرت زینب نے بار بار اصرار کیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے نے ان دونوں شہزادوں کو اجازت دی۔ شاعر کہتا ہے زینب کے باغ میں بھی تھے دو پھول مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے۔ اور وہ محمد جس وقت یزیدی لشکر کے سامنے جاتے ہیں، جو بھی سامنے آتا ہے تو یہ ننھے سے، لیکن یہ حیدر کرار، یہ ان ہستیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں جن کو کبھی شیر خدا کہا جاتا ہے، کبھی انہیں اسد اللہ کا لقب ملتا ہے، تو جو بھی یزید ان کے سامنے آتا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے تلواروں کو چلاتے اور یزیدیوں کو کافر کردار تک پہنچاتے جاتے۔ یہ دو شخصیات جس وقت شہید ہوتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر خاندان کے افراد میں حضرت علی اصغر، آپ چھوٹے سے بچے ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے یزیدی لشکر تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو پانی پلا دو، تو ان کو تیر مارا جاتا ہے، ان کے حلق میں پیوست ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب نے اس پر بھی لکھا، فرماتے ہیں کہ اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا۔ حضرت علی اصغر آپ کو اٹھا کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں خیمے میں، تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے کہ ایک شیرخوار بچہ، اس سے اتنے خوف زدہ ہیں یزیدی، ان کی بزدلی کا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ حضرت علی اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں، جنہیں دیکھ کر اہل بیت نبوت اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، وہ حضرت علی اکبر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں ابا جان مجھے اجازت دیں، میں ان یزیدیوں کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو امام علی مقام نے اجازت نہ دی، کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں، ہمارا جس وقت جی یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو، حضور تو آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن ہم تمہارا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، تو اس لیے آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ بہرحال
انہوں نے حضرت علی اکبر نے جس وقت اجازت طلب کی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے نوجوان بیٹے کو روانہ فرمایا، میدان کرب و بلا میں جاتے ہیں۔ میدان کرب و بلا میں جا کے روایات میں ملتا ہے اس طریقے سے آپ نے اپنی تلوار کو چلایا کہ جس طریقے سے گھروں میں کوئی اپنی سبزی کاٹتا ہے، اس طریقے سے تلوار کے ساتھ حضرت علی اکبر نے یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کی گردنوں کو کاٹا۔ آخر میں نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ خود جس وقت روانہ ہوتے ہیں، ایک قرآن سا برپا ہو جاتا ہے خیموں کے اندر کہ آج نواسہ رسول جا رہے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یزیدی فوج کے سامنے جا کے جس وقت لڑتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آج علی کا لخت جگر آ رہا ہے، آج شیر خدا کا بیٹا آ رہا ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آخرکار زخموں سے چور چور ہو کے آج اس وقت زمین پہ گرتے ہیں، آخری سجدہ اپنے رب کے حضور کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے یہاں پر بھی کمال کیا، فرماتے ہیں اللہ اللہ تیرا سجدہ ہے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، اور کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنا سر انور سجدے میں رکھتے ہیں، اور آپ کے سر انور کو کاٹ دیا جاتا ہے، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور وہ خواب جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے دیکھا، وہ شہادت کی بشارتیں جو حضور کو آ کر ملتی رہیں، حضور اگر دعا فرماتے بارش نہ ہو رہی ہوتی، حضور کی دعاؤں سے بارشیں ہونے لگ جاتی، اگر کوئی بیمار آتا حضور دعا فرماتے وہ صحتیاب ہو جاتا۔ کیا حضور اگر دعا فرماتے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے یہ جو مشکل تھی یہ دور نہ ہوتی؟ ضرور دور ہوتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے عظیمت کے راستے کو اختیار فرمایا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے عظیمت کے راستے کو اختیار فرمایا۔ وہ شخصیت جن کے سر انور سے قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پاک کی آیات آپ پڑھ رہے ہو اور سر انور سے آواز آ رہی ہو، جن کے سر انور سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہوں، کیا وہ اپنا پاؤں جس وقت زمین پہ رگڑتے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاؤں سے زمزم نکل سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نواسے سے کیا آپ کے قدمین شریفین سے پانی نہیں نکل سکتا تھا؟ پانی نکل سکتا تھا، لیکن آپ نے راہ عظیمت کو اختیار فرمایا۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا تھا بیٹا جب مشکل وقت آ جائے تو صبر کرنا ہے، آج ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم کون سے کردار کو اپنائے ہوئے ہیں۔ میدان کرب و بلا کے اندر 3 کردار تھے، ایک کردار حسینی ہے، خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو گفتار کے ساتھ۔ ایک کردار حسینی ہے، کردار حسینی یہ ہے کہ جب حق پر آنچ آ رہی ہو تو اپنا کنبہ بھی اگر دینا پڑے راہ خدا میں تو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ جب حق پہ آنچ آ رہی ہو تو دین حق کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور دوسرا کردار ظلم کا تھا، وہ یزیدی کردار تھا، اور تیسرا کردار کوفی کردار ہے جو کردار ظلم کو دیکھ کر بھی خاموش رہا۔ آج ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کس کردار کے ساتھ ہیں، کیا ہم یزیدی کردار کو اپنائے ہوئے ہیں اور لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، یا ہم حسینی کردار کو اپنائے ہوئے دین حق کے علم کو بلند کیے ہوئے ہیں، یا کوفیوں کا کردار ہے کہ ہم ظلم کو دیکھ کر بھی سہ جاتے ہیں اور چپ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکہ کرب و بلا کے توسل سے ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جتنے بھی رفقا جو میدان کرب و بلا کے اندر شہید ہوئے، اللہ ان سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ واقعہ کربلا کے منظر کو سوچتے ہی انسانی روح کانپ اٹھتی ہے۔ امام حسین کے خاندان کا، ان کے رفقا کی شہادتیں، ان کے اوپر پانی بند ہو جانا، نیزے کے اوپر سر کٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی تلاوت قرآن پاک جاری ہے۔ یزید کے آگے جھکنا پسند نہیں کیا، اپنی گردنیں کٹا دی، اپنے خاندان کو ختم کروا دیا۔ دین اسلام پھیلانے کے لیے ان قربانیوں کی بدولت دین اسلام پھیلا
اور آج ہم اس وقت الحمدللہ مسلمان ہیں. یزید کے آگے جھکنا پسند نہیں کیا. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا، مفتی محبوب الرحمان قریشی گولڑوی صاحب نے امام حسین کے واقعہ کربلا کے بارے میں ہمیں بتایا. ان کی کربلا آمد، ان کے رفقا کی شہادت، ان کے اوپر پانی بند ہو جانا، کربلا میں انہیں کس طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. اس کے باوجود انہوں نے یزید کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا. میں اپنی نیوز باکس ٹیم کی طرف سے مفتی محبوب الرحمان قریشی صاحب اور رفاقت صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں وقت دیا اور تشریف لائے. بہت شکریہ سر آپ کا. اور آخر میں رفاقت حسین صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ ہماری خدمت میں ایک کلام پیش کریں. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے. کیا بتاؤں کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کیا حسین ہے. میرا مدعا حسین ہے، میرا مدعا حسین ہے. بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر، بات ہے بس اتنی مختصر. ایک یزید تھا حسین ہے، ایک یزید تھا، ایک یزید تھا حسین ہے، میرا حسین ہے. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے. دو جگ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین، جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین. دراصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین. میں پارس کیوں نہ فخر کراں، میرے پیر دا نام حسین. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، فضل کبریا حسین ہے. مرتضیٰ کا وہ شاہکار، مرتضیٰ کا وہ شاہکار آل مصطفیٰ حسین ہے، آل مصطفیٰ حسین ہے. یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے، یہ نہ پوچھ کیا حسین ہے.